السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طیبین الطاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم اجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا 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 حسین، حسین 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 حسین، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ غم ہو گئے بے شمار، آقا بندہ تیرے نثار، آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سوار آقا، مجدار میں آ کے ناؤ پھنسی ہے، دیہات کے ہو جاؤں پار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا، مجبور ہوں میں تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار آقا، ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ماں مدد، ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دار ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، معینہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ، یا خواجہ بطفیل رحمت للعالمین، چشم کرم برما، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کو تلاوت کیا، پروردگار اس کے متعلق مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خداوند قدوس کا بے پناہ فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ذکر حسین سننے کی توفیق عطا فرمائی اور اکٹھا کیا۔
حالات کے پیش نظر ترقی یافتہ زمانے کے حساب سے اس پروگرام کو، اس محفل کو نشر کیا جا رہا ہے۔ بذریعہ موبائل لوگ اپنے گھروں کے اندر اس پروگرام کو سنتے ہوں گے۔ تو میری ایک بات اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں کہ جو نشر ہے وہ خواتین اسلام کے لیے، اور دور دراز جو ہمارے مسلمان ہیں جو سننا چاہیں وہ سنیں، مگر مسجد کے اطراف میں اور وہ مسلمان جو آنے کی طاقت و قوت رکھتا ہو، سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر وہ نہ آ سکے تو یہ محرومی اور کم نصیبی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بچہ ایک دم خاموش بیٹھو ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں مامور کیا اس کام پر کہ وہ زمین پر ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ جب وہ محفل ملتی ہے تو وہ فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ محفل جب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، مگر اللہ کے کاموں کے اندر حکمتیں بہت ہوتی ہے اگر انسان اسے سمجھے تو۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا زمین پہ گئے تھے ایک محفل میں، محفل ختم ہوئی ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے مجھ سے کسی چیز کی طلب کی ہے، دعا کی ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے جنت کی طلب کر رہے تھے۔ پروردگار فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھیں تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے بار الہ اگر وہ جنت کو دیکھیں تو ان کی طلب اور بڑھ جائے گی۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ وہ میرے بندے کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے بار الہ وہ جہنم اور جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ خدا بندے قدوس فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے بار الہ نہیں، اگر دیکھیں تو اور زیادہ وہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگیں گے۔ پروردگار فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، مجھ کو میرے عزت و جلال کی قسم اس محفل میں جتنے تھے میں نے سب کو بخش دیا، میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے سب کی خطاؤں کو بخش دیا۔ تو یہ محفل میں آنے کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ طلب علم دین کے لیے نکلتا ہے تو اس بندے کی تلاش میں جنت نکلتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو مسجد کے اطراف میں یا اتنی دور اتنے فاصلے پر ہے کہ وہ مسجد میں آ سکتے ہیں تو وہ مسجد میں آئیں، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جتنی دیر مسجد میں بیٹھو گے، جتنی سانس لوگے،
ہر سانس پر اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کا بڑا سنہرا موقع عطا فرمایا ہے کہ خانہ خدا ہو اور ذکر حسین ہو، اللہ کا گھر ہو اور اللہ کے محبوب ترین بندوں کا ذکر ہو۔ بہر کیف مسلمانوں، قرآن کریم کی سورہ فاتحہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے نازل کیا، سورہ فاتحہ کا پوری امت کو، ہر مرد عورت مسلمان کو زبانی یاد کرنا یہ واجب ہے۔ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو زبانی یاد کرے۔ سورہ فاتحہ جس کی فضیلتیں احادیث طیبات کے اندر بھی ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کی بہت سی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن کی ایک سورت ہے اور قرآن کا ایک حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے مولائے کائنات امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کے علم کو سورہ فاتحہ کے اندر جمع کیا ہے، اور میں اس علم کو جانتا ہوں اگر میں تفسیر سورہ فاتحہ کر دوں تو 7 اونٹ کے بوجھ کے برابر کتابیں تیار ہو جائیں۔ یہ وہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن جو اللہ کی ایک مقدس کتاب ہے جس کو اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس کے اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن جو اللہ کی ایک کتاب ہے جس کو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا اور فرمایا ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن جسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو اگر ہم چھو لیں تو اللہ اس پہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم قرآن کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر ہمارا وضو نہ ہو تو ہم قرآن کو چھوتے نہیں ہیں۔ ہم قرآن کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پیچھے بیٹھ کر کے قرآن پڑھتا ہے تو فوراً ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں یا پڑھنے والے کو اپنے آگے کر لیا کرتے ہیں۔ قرآن کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر ہم اونچی جگہ پر بیٹھے ہوں اور نیچے کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو ہم نیچے بیٹھتے ہیں یا تو اسے اوپر کر دیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے ہماری اور آپ کی محبت ہے، اور ہونا بھی چاہیے مسلمانوں کہ قرآن کی دوستی ایسی دوستی ہے کہ قرآن سے اگر ہم نے دوستی کر لی اور قرآن کو اگر آج ہم نے مضبوطی سے تھام لیا اور پکڑ لیا تو یہ قرآن وہ ہے جو قبر میں ہمیں تھامے گا، میدان محشر میں ہمیں تھامے گا، میزان و پلصراط میں ہمارے ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ قرآن تلاوت کرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر ہمارے لیے المیہ یہ ہے، ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو فقط احترام تک کے رکھتے ہیں، ہم قرآن کو فقط چمنے اور بوسہ دینے تک کے رکھتے ہیں، ہم قرآن کا فقط احترام و تعظیم کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے، قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ تدبر غور و فکر کرنے کے لیے نازل کیا ہے، قرآن کو جو نازل کیا ہے فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن کو جو نازل کیا اس میں ہم نے مومنوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اللہ نے ہر خشک و تر کو قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، مگر افسوس کی بات ہے مسلمانوں کہ آج ہمارا اور آپ کا تعلق جو ہے قرآن سے اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں فقط ماہ رمضان کے اندر، اس لیے کہ رمضان میں نیکیوں پہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں کب؟ جب ہمارے گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے، جب احصال ثواب کرنا ہوتا ہے، جبکہ قرآن وہ چیز ہے کہ روز آنا اس کی تلاوت ہمیں اپنے گھر کے اندر کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں تو تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ صحابی ہیں، بہت ضعیف ہو گئے، جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کو اولاد نرینہ نہیں تھی، ان کو فقط بیٹیاں تھی، تو حاکم وقت نے ان سے کہا اے ابن مسعود اگر تم کہو تو تمہاری بچیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ بچیاں تمہارے انتقال کے بعد فاقے میں
زندگی گزاریں گی ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میری بچیاں کبھی فاقہ نہیں کرے گی اور ان کے اوپر فاقہ کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ میری بچیاں سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتی ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ سورہ کہف پڑھے گا اس کے اوپر فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ جو اپنے بچوں کو قرآن بتاتے تھے اور رسول اللہ کے کہے پر اتنا یقین و ایمان رکھتے تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ سورہ کہف پڑھے گا اسے محتاجی کبھی نہیں آئے گی، اسے جو ہے فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ مگر آج کا ہمارا اور آپ کا ماحول ہے کہ قرآن سے ہمارا رابطہ اتنا کمزور ہو گیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہمیں ہماری زندگی کی ہر چیز کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اکثر آپ لوگ سنا کرتے ہیں جمعہ کے خطاب کے اندر کہ قرآن کیا چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن وہ ہے کہ اس کی ابتدا و انتہا کے اوپر آپ غور کریں۔ اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے اور وہ ناس کی سین پہ قرآن آ کر کے مکمل ہوا ہے۔ جب آپ اس کی ابتدا و انتہا کو دیکھیں گے تو بے سے قرآن کو شروع کر کے وہ ناس کی سین پر اللہ نے قرآن کو مکمل کیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں کہ بے اور سین کے اندر اللہ نے پورے قرآن کو بیان کیا ہے۔ جب بے اور سین کو ملاؤ تو بس ہوتا ہے اور اسی کو الٹا کرو تو سب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو قرآن دے کر کے اشارہ دیا کہ بس قرآن تمہارے لیے سب ہے اگر تم قرآن کے اوپر عمل کرو، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر تم اپنی زندگی گزارو۔ قرآن وہ عظیم ترین چیز ہے مسلمانوں کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں الف لام میم، الف لام میم فرمانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو الف لام میم کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالی اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے اگر بندہ روز آنا قرآن کی ایک رکوع کی تلاوت کرتا ہے تو ایک رکوع کے اندر کتنے الفاظ کتنے لفظ آ جائیں گے اور کتنی نیکیاں وہ سمیٹ سکتا ہے، وہ کتنی نیکیاں اپنے دامن کے اندر اکٹھا کر سکتا ہے۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ آج مسلمانوں نے قرآن سے اپنے رابطے کو اتنا کمزور کیا ہے، اتنا کمزور کیا ہے کہ اکثر مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر کن احکام کو ہم پہ لازم کیا ہے، کن کاموں کا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور کن کاموں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قرآن سے دشمنی نکالی جاتی ہے اور قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ابھی حال کی بات ہے نا، کسی پاگل عیسائی نے قرآن کریم کو نظر آتش کیا تھا اور قرآن کریم کو جلا دیا تھا۔ اس نے قرآن کو جلایا کیوں تھا مسلمانوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، جب مسلمان قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کر لے گا تو مسلمانوں کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، مسلمانوں کی فلاح سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے قرآن کو نظر آتش کیا اور مسلمانوں کے ایمان کو اس نے جھنجھوڑا ہے۔ مگر مسلمان اس پر احتجاج کس طریقے کا کرتا ہے؟ مسلمان احتجاج کرے گا واٹس ایپ کے ذریعے احتجاج کرے گا، مسلمان احتجاج کرے گا فیس بک کے ذریعے احتجاج کرے گا، اس پہ غم و غصے کا اظہار کرے گا۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، اس سے بات بننے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کو احتجاج کرنا ہے نا، ایک نے قرآن کو جلایا ہے، پوری امت مل کر کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے اور اس بات کا عہد کرے کہ آج سے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اور باقاعدہ منظر عام پہ راستوں پہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور یہ پیغام یہود و نصارہ تک کے جائے کہ مسلمان بیدار ہو رہا ہے، تم نے ہمارے قرآن کی توہین کی ہے، دیکھو ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں،
کہ ہم راستے میں بھی قرآن کی تلاوت کرنے کو تیار ہے، اور ہم قرآن سے اپنے رابطے کو کتنا مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے مسلمانوں۔ آپ دیکھیے حدیث پاک کے اندر ایسے اشارے ہیں اور ایسی وضاحتیں ہیں کہ جب بندہ قرآن سے دوستی کرتا ہے اور کثرت تلاوت کیا کرتا ہے، اور کثرت تلاوت کی وجہ سے اگر اسے دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بے مانگے عطا کیا کرتا ہے، پھر اسے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہے اپنے اللہ سے بات کرنا، جو بندہ چاہے اپنے اللہ سے گفتگو کرنا، وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرے، کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ ایسا جیسا کہ وہ اپنے اللہ سے محو کلام ہے، وہ اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن ہے مسلمانوں۔ قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو، فقط اسے ایصال ثواب کے لیے محدود نہ کرو، فقط اس کی بوسہ لے کر کے اس سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرو، اس کی تعظیم کر کے اس سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرو۔ اگر حقیقی محبت قرآن سے ہے تو اس بات کا عہد کرو ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے، اگرچہ ایک رکوع پڑھیں گے مگر روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قرآن کی تعلیم کی تاکید کیا کرتے تھے، اور قرآن کی تعلیم کا حکم دیا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور کثرت تلاوت کیا کرو۔ قرآن کریم کی ایک سورہ جسے ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، ہر مسلمان جانتا ہے یہ سورہ فاتحہ ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، اور عموماً ہر مسلمان کو اس کا مطلب و ترجمہ بھی معلوم ہوگا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کتنا سادہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو دونوں عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ پوری سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے حدیث طیبات کے اندر بڑے کثیر نام اس کے آئے ہیں۔ اللہ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کا نام زیادہ آ جائے یہ اس کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور پورے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ فضیلت سورہ فاتحہ کی ہے۔ سورہ فاتحہ کو ایک شرف حاصل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور سورہ فاتحہ مدنی بھی ہے، یعنی ہجرت کے پہلے بھی اللہ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا اور ہجرت کے بعد بھی اللہ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے مسلمانوں کہ ایک فرشتہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی دو نور کی بشارت آپ کو عطا فرماتا ہے، اور وہ دو نور یہ ہے، ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور ایک نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کو اللہ نے نور کہا ہے کہ دو نور کی بشارت میرے نبی کو دے دو، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک صحابی ہے حضرت ابو سعید معلی، یہ بھی حالت نماز میں تھے۔ یہ دونوں روایت الگ الگ ہے مگر یہاں پہ دونوں روایت کو ایک ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید بن معلی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں آواز دے دی، ان کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ جب وہ تاخیر سے پہنچے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آنے میں تاخیر کی ہوئی، کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں حالت نماز میں تھا۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حالت نماز میں تھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، جب اللہ و رسول تمہیں بلائیں تو تم اسی وقت حاضر خدمت ہو جایا کرو، اسی وقت حاضر ہو جایا کرو۔ انہوں نے عرض کیا تھا میں نماز میں تھا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اچھا ابھی مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی سب سے افضل سورہ تعلیم کروں گا، قرآن کی سب سے افضل سورہ بتاؤں گا، پھر کچھ
باتیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی جب مسجد سے باہر تشریف لے کے جانے لگتے ہیں تو حضرت سعید بن معلہ کہتے یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ کوئی سورہ مجھ کو تعلیم کریں گے جو قرآن میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں وہ ام القرآن اور سورہ فاتحہ ہے جو سورہ سبع مثانی ہے، اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اب دیکھیے سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ حمد ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ وافیہ ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ کافیہ ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر وہ تمام چیزیں رکھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سورہ فاتحہ کو نازل کیا حدیث پاک میں ہے، نہ اس کے مثل توریت کے اندر ہے، نہ اس کے مثل زبور کے اندر ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے کہ آدھی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہے اور آدھی سورہ فاتحہ کے اندر امت اور بندگان کے لیے دعا ہے۔ کیسے؟ اور سورہ فاتحہ سورہ دعا کیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تم اپنے اللہ سے دعا کس طریقے سے مانگو۔ آج مسلمان کی عادت ہوتی ہے نا کہ مسلمان دعا کرنے کے اندر ہچکچاتا ہے اور مسلمان کہتا ہے مجھے دعا کرنی نہیں آتی ہے، مگر یاد رکھنا مسلمانوں، بندے کو دعا کرنے آئے نہ آئے دینے والا کریم ایسا ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ وہ بندے کا انداز دعا نہیں دیکھتا ہے، وہ بندے کے اندر انکساری وہ خاکساری دیکھا کرتا ہے کہ بندہ کس طریقے سے دعا کر رہا ہے، اس کے اندر انکساری کتنی ہے، اس کے اندر خاکساری کتنی ہے۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں تھے، دعا کر رہے تھے، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تو ہی تو دینے والا ہے۔ اب میں تجھ سے دعا اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے ان کے منہ سے ان الفاظ کو سنا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب یہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا کہ بندہ انکساری دعا کے اندر کیا کرے، بندہ خاکساری دعا کے اندر کیا کرے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کیا کرتا ہے۔ اللہ نے بندوں سے کہا ہے تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب سورہ فاتحہ میں دعا کا طریقہ دے دیا، اے بندو اگر مجھ سے دعا کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، مانگنے والا بھیکاری فقیر جب کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو غنی سے غنی کی اولاد کا حوالہ دے کے سوال کرتا ہے، غنی سے کہتا ہے اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے، تیرے بچوں کو سلامت رکھے، وہ جو دعا دیتے جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے غنی گھر سے نکل کر کے اسے کچھ عطا کر دیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے مسلمانوں، اللہ نے جو آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے اور جو دماغ دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے، مگر ہم اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے ذہن کا غلط استعمال کیا کرتے ہیں، نہ تو آنکھ سے دیکھتے ہیں ہم اور نہ تو دماغ سے غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ بھیک مانگنے والا بھیکاری فقیر جب کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو جس کے دروازے پہ پہنچتا ہے پہلے اس کو دعائیں دیتا ہے، پہلے اس کے کاروبار کی برکت کی دعا کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ یہ طریقہ ہمیں مل رہا ہے کہ جب ایک انسان سے مانگتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کر کے مانگتا ہے، اور ہم خدا سے مانگتے ہیں تو جس طریقے سے چاہیں ہم مانگ لیں۔ نہیں مسلمانوں، یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ تم ہاتھ اٹھا کے کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تیرے لیے ہے، تیرے لیے اس لیے ہے کہ تو زمین کا خالق بھی تو ہے، آسمان کا مالک بھی تو ہے، شجر و حجر کو تو نے پیدا کیا ہے، شمس و قمر کو تو نے پیدا کیا ہے، اور تیری قدرت ایسی ہے مسلمان، ایسی ہے تیری قدرت کا اور تیری حکمت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب وہ اللہ
کی حمد کرے کہ رب العالمین تو ہی تو پالنے والا ہے، تو ہی تو کھلانے والا ہے، پھر وہ کہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے۔ رحیم کیسا ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں تو تو عطا کرتا ہے، اور رحمان اس میں مبالغہ ہے۔ رحمان کا مطلب یہ کہ نہ مانگے بندہ تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر کے مجھ سے نہیں مانگتا ہے، میرا بندہ ہو کے مجھ سے سوال نہیں کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم کہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، مالک یوم الدین تک کہنے کے بعد جب وہ ایاک نعبد کہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اب اپنی بندگی کو ظاہر کرے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد، تو معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور نستعین کہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ اس کے بعد دعا کا طریقہ اللہ دے دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مانگو سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگو، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے پہ چلنے کی، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما سیدھے راستے پہ چلنے کی۔ اور پھر کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ تو ہمیں عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جن راستے پہ چل کے لوگ انعام یافتہ ہوتے ہیں، تیرا فضل جن کو ملتا ہے، تیری رحمتیں جن کو ملتی ہے۔ تو یہ سورہ دعا ہو گئی۔ اب دیکھیے مسلمانوں کہ قرآن سیکھنے کی چیز بھی ہے اور قرآن سمجھنے کی چیز بھی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے الرحمن الرحیم میں بہت سے لوگ اور اسکولوں کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے اللہ جو ہے رحمان الرحیم ہے اور لفظ ہے اس کے اندر لگا کر کے جو ہے نا لوگ جو ہے دنیا والوں کو غلط پیغام دیتے ہیں۔ لفظ ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ کہ ابھی ہے، پہلے تھا کہ نہیں معلوم نہیں، اور بعد میں ہو کہ نہیں معلوم نہیں، یہ لفظ ہے کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اب آگے آ کر کے دیکھیں گے نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، مگر اسی آیت کا ترجمہ کرنے والے کچھ کم عقلوں نے ترجمہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب بتائیے مسلمانوں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس خاکدان گیتی پہ نازل ہوئے، ہر نبی نے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ مصطفیٰ جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور صحابہ کی زندگی ہے، تابعین بزرگان دین کی زندگی ہے، سبوں نے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اب بھی تم یہ کہو گے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اگر زندگی پر دیکھتے رہو گے تو راستے پہ چلو گے کب؟ طریقہ یہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کیا ہے، اے اللہ ہم نے سیدھا راستہ دیکھ تو لیا ہے، انبیاء کا راستہ سیدھا ہے، صدیقین کا راستہ سیدھا ہے، صالحین کا راستہ سیدھا ہے، شہداء کا راستہ سیدھا ہے، مگر بغیر تیری توفیق و مدد کے ہم اس راستے پہ چل نہیں سکتے ہیں کہ اسی سیدھے راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اسی سیدھے راستے پہ بہکانے کے لیے ابلیس لعین بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دے، یہی وجہ ہے مسلمانوں۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے نا کہ جو آج کا انسان جو ہے نا جو چھوٹی عقل رکھنے والا ہوتا ہے، جس کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے اور وہ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ یہ قرآن ہے، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اسی سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا ہے، اللہ فاسقوں کو راستہ نہیں دیتا ہے۔ تو قرآن جو ہدایت کے لیے آیا، اس سے انسان گمراہ کیسے ہو جائے گا، انسان فاسق کیسے ہو جائے گا؟ تو فاسق وہ ہوگا جو قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ رکھ لے گا، وہ انسان اس سے گمراہ ہو جائے گا۔ اب انسان یہ کہے اے اللہ تو نے سیدھے راستے پہ چلنے کا حکم دیا، ہم تجھ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اب تو ہی بتا دے انعام یافتہ تیرے بندے کون ہیں، کن بندوں کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ ہم چلیں گے تو ہم انعام یافتہ ہو جائیں گے، ہماری نجات و مغفرت ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے من یؤتی اللہ ورسولہ مع الذین
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اے لوگوں اگر تم انعام یافتہ بندے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو من یؤتی اللہ ورسولہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء اور صالحین کی جماعت ہے۔ اگر تم انعام یافتہ ہونا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے راستے پہ تم چلو، تم انعام یافتہ ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں کے راستے پہ چلو، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہدایت و مغفرت کا یہ ذریعہ بننے والا ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ شفا ہے، اس میں اللہ نے ہر مرض کی، ہر بیماری کی شفا رکھی ہے اگر بندہ کامل یقین کے ساتھ اس کو تلاوت کرے۔ حضرت سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو انسان بیماریوں سے عاجز آ گیا ہو، جو اطباء کی دوائیں کھا کے جو ہے تنگ آ گیا ہو، وہ فجر کی نماز میں فجر و سنت کے درمیان، جو فرض اور سنت کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد میں ملا کر پڑھے اور پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے، مریض بیماری سے شفا یاب ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری نے ایک آدمی کے اوپر دم کیا، اسے بچھو نے کاٹا تھا، جب آپ نے دم کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ارشاد فرمایا ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں نے پڑھا۔ اب سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ سبع مثانی بھی ہے۔ اس کو سورہ سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ اللہ قرآن میں سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیت والی ایک سورہ عطا فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیت ہے، اسے سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اگر 3 رکعت والی نماز ہو تو 3 رکعت میں تینوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو دونوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ بڑی عظمت کی حامل ہے مسلمانوں، ہمیں سورہ فاتحہ کی اور قرآن کریم سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہدایت یافتہ بندے انبیاء جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کی جماعت شہداء و صالحین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، تو ان کو انعام ملا، صدیقین کو ان کو انعام ملا، شہداء و صالحین کو کیوں ملا؟ من یؤتی اللہ ورسولہ، ان لوگوں نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہے۔ اب تم بھی اگر انعام چاہتے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے نا۔ آپ دیکھیے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس دور کے اندر فتنے سر اٹھاتے چلے جائیں گے، اور ویسے ویسے لوگ دین کے اندر نئی نئی باتیں لاتے چلے جائیں گے۔ ابھی ہمارے زمانے اور دور کے اندر جو ہے نا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلد، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ غیر مقلد ہے۔ اگر اہل حدیث ہوتے نا تو یہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے، کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے۔ حقیقت میں یہ غیر مقلد ہے، یہ کہتے یہ ہیں ہمیں امام کی اقتداء کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی امام کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں اکثر لوگ امام اعظم و ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، کچھ امام شافعی کے مقلد ہیں، کچھ امام احمد ابن حنبل کے ہوں گے، کچھ امام مالک کے ہوں گے۔ 4 امام 4 مصلح، چاروں مصلح برحق ہے۔ ہم کسی نہ کسی امام کی تقلید و پیروی کرتے ہیں، تو یہ غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ حدیث کافی ہے عمل کرنے کے لیے، حدیث کافی ہے پیروی کرنے کے لیے۔ جب حدیث ہے تو ہمیں کسی امام کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیے وہ مسائل شرعیہ میں تقلید کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے تو ایمان میں تقلید کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حالانکہ یہ آیت منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے اے لوگو ایمان لاؤ ان لوگوں کے جیسا کہ ایمان لانے والوں نے ایمان لایا ہے۔ تب وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کے جیسا ایمان لائیں؟ سنو
کہ وہ خود نہیں جانتے کہ وہ بے وقوف ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منافقین کو حکم دیا کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کے جیسا جیسا کہ ایمان لانے والوں نے ایمان لایا ہے. تو یہاں تقلید کا حکم دے دیا, یہاں پیروی کا اتباع کا حکم دیا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ تم اصحاب رسول کے جیسا ایمان لاؤ, جیسا رسول اللہ کے اصحاب ایمان لائے تھے ان کے ایمان کے جیسا ایمان لاؤ. اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس کی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد خلفائے راشدین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اے لوگو ایمان لاؤ جیسا کہ ابو بکر کا ایمان تھا, اے لوگو ایمان لاؤ جیسا کہ عمر فاروق کا تھا, اے لوگو ایمان لاؤ جیسا کہ عثمان غنی کا تھا, اے لوگو ایمان لاؤ جیسا کہ حضرت علی کا تھا, ان لوگوں کے جیسا ایمان لاؤ. پھر منافقین کے تعلق سے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کے جیسا ایمان لائیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں منافقین نے اشارہ صحابہ کی طرف کیا ہے کہ یہ صحابہ بے وقوف ہیں اور ان کے جیسا ایمان لانے کو ہمیں کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے سنو وہ خود بے وقوف ہیں اور ایسے بے وقوف ہیں کہ وہ اپنی بے وقوفی خود نہیں جانتے ہیں. اب اس آیت پاک کو اگر ہم دیکھیں گے مسلمانوں کہ عہد رسالت کے اندر نازل ہوئی اور منافقین کو حکم دیا گیا کہ ایمان صحابہ کے جیسا لاؤ. اب اس وقت منافق بھی تھے, صحابہ بھی تھے. آج کے زمانے کے اندر جو ہے اہل سنت بھی ہے اور اہل سنت کے علاوہ بہت سے فرقے اور بہت سے لوگ بھی موجود ہیں. مگر جب ہم دیکھیں گے ایمان کو تو اہل سنت کا ایمان کیسا ہے؟ ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم جیسا رسول اللہ سے اعتقاد رکھا کرتے تھے اور جو حکم اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ. تو ایمان کے معاملے میں اہل سنت صحابہ کی پیروی کیا کرتے ہیں اور اہل سنت کے علاوہ جو ہے نا یہ منافقین کی پیروی کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ خلفائے راشدین کا عقیدہ جو رسول اللہ کی ذات کے تعلق سے تھا وہ یہی تھا کہ اللہ نے رسول اللہ کو ما کانا و ما یکون کا علم دیا ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو ما کانا و ما یکون کا علم دیا ہے. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. صحابہ رسول اللہ کو صاحب اختیار مانتے تھے, اہل سنت بھی رسول اللہ کو صاحب اختیار مانتے ہیں. صحابہ مانتے تھے کہ اللہ کے پیارے رسول اللہ کا نور ہے اس خاکدان گیتی پر, اور اہل سنت بھی یہی مانتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا نور ہے اس خاکدان گیتی پر. مگر منافقین جو تھے نا مسلمانوں, منافقین رسول اللہ کے علم پر بھی اعتراض کرتے تھے, رسول اللہ کے اختیار پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے, رسول اللہ کے تصرفات پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے, ان کے نور ہونے پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے. آج بہت سے بد مذہب بد عقیدہ ایسے ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے رسول کے علم پر اعتراض کرتے ہیں, ان کے اختیارات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے مسلمانوں کہ اہل سنت ایمان کے معاملے میں صحابہ کی پیروی کیا کرتے ہیں اور بد عقیدہ ایمان کے معاملے میں منافقین کی پیروی کیا کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے مسلمانوں کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ہدایت کے اوپر قائم ہو جائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. ضرورت اس بات کی ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ قرآن سیکھ لے, جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ قرآن سیکھ لے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچپن میں قرآن پڑھیں اس کے بعد پوری زندگی قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پڑھنا جانتے ہیں پھر پوری زندگی قرآن نہیں پڑھتے. ان سے کہا جائے کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ میری سپیڈ بہت کم ہے. ورنہ سپیڈ پڑھنے والے تو ایسے ہیں کہ حافظ بھی اتنی سپیڈ نہیں پڑھ پاتا جتنی سپیڈ وہ پڑھ کے نکل جائیں. یاد رکھنا قرآن کو سپیڈ پڑھنا, تیزی زبانی کے ساتھ پڑھنا یہ کمال نہیں ہے. قرآن کو سمجھ کر کے اطمینان سے پڑھنا یہ کمال ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو روانی سے پڑھے اور ایک مسلمان جو اٹک اٹک کے پڑھے, اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو اللہ دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے, دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے. قرآن وہ چیز ہے مسلمانوں, ایک آدمی انتہائی فاسق و فاجر شرابی مر گیا, مرنے کے بعد اس کی تدفین ہوئی, کسی وجہ سے اس کی قبر کھودی گئی تو وہ اپنی قبر کے اندر بہت اطمینان سے اپنے کفن میں لپیٹا مسکرا رہا تھا. لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ آدمی فاسق و فاجر شرابی تھا
آج اپنی قبر کے اندر کفن میں قبر میں اتنے اطمینان سے لیٹا مسکرا رہا ہے. جا کر کے اس کی بیوی سے لوگوں نے سوال کیا تو بیوی نے کہا کہ میرا آدمی گناہ گار تھا, سیاہ کار تھا, خطا کار تھا, شرابی تھا, مگر اس کی عادت تھی کہ روزانہ صبح وہ غسل کرتا, قرآن لیتا, اسے چومتا, قرآن کھولتا. وہ پڑھنا جانتا نہیں تھا مگر قرآن کی ایک ایک آیت پہ انگلی رکھ کے کہتا اے اللہ یہ تیرا ارشاد ہے, یہ حق ہے, اے اللہ یہ تیرا فرمان ہے, یہ حق ہے, اے اللہ یہ تیرا قول ہے, یہ حق ہے. علماء فرماتے کہ اس کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا. قرآن وہ چیز ہے. ایک آدمی کی قبر کے قریب سے ایک بزرگ گزرے, شرابی کی قبر تھی, دیکھا اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا, چلے گئے آگے. جب واپس ہوئے تو دیکھا وہ قبر جس پہ عذاب ہو رہا تھا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی ہے, جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر میں کھلی ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے پروردگار یہ بندہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا, اب اس کی قبر پہ تیری رحمتوں کا نزول کس وجہ سے؟ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے میرے بندے جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں, یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. یہ جب مرا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا. آج اس کا بچہ 4 سال کا ہوا, پہلی مرتبہ اس کے بچے نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری رحمت کو پسند نہیں, گوارا نہیں کہ بیٹا دنیا میں مجھے رحمان کہے اور قبر میں اس کے باپ کو میں عذاب دوں. تو اے مسلمانوں قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو. کم سے کم ایک رکوع روز آنا قرآن کی اپنے گھر کے اندر پڑھو. گھر کے اندر قرآن پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے اندر تمہاری اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. گھر کے اندر قرآن پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے جب تمہیں قرآن پڑھتا دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر ذوق ہوگا قرآن پڑھنے کا, ان کے دل کے اندر شوق ہوگا قرآن پڑھنے کا کہ میرے والد روزانہ قرآن پڑھتے ہیں, میری ماں روزانہ قرآن پڑھتی ہے, یقیناً قرآن کے اندر کچھ بات ہوگی, اس لیے یہ لوگ اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہمارے پاس گھنٹوں ہوتا ہے دنیاوی کتابیں پڑھنے کا, ہمارے پاس گھنٹوں ہوتا ہے ادھر ادھر وقت گزارنے کا, مگر ہمارے پاس 2-5 منٹ نہیں ہوتا کہ قرآن کھول کر کے ہم اس کی تلاوت کر سکیں. یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمارے تعلق سے گواہی دینے والا ہے. اسی لیے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر 2 قرآن نہیں رہنا چاہیے. ایک گھر کے اندر 2 قرآن نہیں رہنا چاہیے. اگر ایک گھر کے اندر 2 قرآن ہیں, ایک قرآن میں سے تلاوت ہوتی ہے, قرآن بند پڑا ہے, غلاف میں لپیٹا ہوا, تو قیامت کے دن وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اس نے تو مجھ کو تاج کی زینت بنا کر کے رکھا تھا, اس نے کبھی تلاوت نہیں کی. بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر 2 قرآن ہیں تو روزانہ دونوں میں سے پڑھا جائے. آج اس میں سے پڑھو اور دونوں قرآن روزانہ گھر میں کھلنا چاہیے. بتائیے کیا ہمارے گھروں میں روزانہ قرآن کھلتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں کھلتا. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن سے اپنے رابطے کو کتنا کمزور کر چکے ہیں. ہمیں بہت سی باتیں یاد ہوتی ہے, قرآن کی صورتیں ہمیں یاد نہیں. کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جن کو قرآن کی 1 سے 2 صورت یاد ہوتی ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہوں گے؟ اور کتنے خوش نصیب وہ مسلمان ہیں جن کے سینوں کے اندر پورا قرآن محفوظ ہوتا ہے. ان کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو مسلمانوں عہد کرو کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. ایک رکوع روزانہ, جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سیکھ لیں. اب یہ نہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اب یہ نہیں کہ اب میری عمر اتنی ہو چکی ہے. علم کے لیے, علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے مسلمانوں. آپ کو علم دیکھنا ہے نا, آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو نظر عطا فرمائی, آنکھ عطا کی ہے, یہ اس کی بہت بڑی عظیم ترین نعمت ہے. آپ دیکھیں ایک گھر کے 2 بچے تعلیم سیکھنے, علم سیکھنے جائیں. ایک بچہ کسی اسکول کا طالب علم ہو, ایک بچہ کسی مدرسے کا طالب علم ہو. دونوں بچے صبح سویرے اٹھیں گے. دونوں بچوں کے اٹھنے میں فرق ہوگا. ایک بچہ جو اٹھے گا
وہ صبح نہائے گا دھوئے گا ناشتہ پانی کرے گا چائے پانی کرے گا اسکول کا کپڑا زیب تن کرے گا اسکول کا بیگ اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کے بھاگے گا اسکول کی طرف ایک بچہ جو مدرسے میں جانے والا ہوگا قرآن سیکھنے علم دین سیکھنے وہ صبح اٹھے گا صبح کی نماز پڑھے گا ناشتہ پانی کرے گا اور جب مدرسہ جانے لگے گا وہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر کے مدرسے کی طرف جائے گا کتاب یہ بھی ہے کتاب وہ بھی ہے تعلیم یہ بھی ہے تعلیم وہ بھی ہے علم یہ بھی ہے علم وہ بھی ہے مگر وہ دونوں بچے دنیا والوں کو علم دنیا والوں کو سبق دیتے ہیں دنیا والوں کو تعلیم دیتے ہیں اسکول جانے والا بچہ یہ درس دیتا ہے اے دنیا والوں دیکھو آج دنیا کی کتابیں جو سیکھنے جا رہا ہوں اپنی پیٹھ کے اوپر میں نے لادا ہے یہ سبق ہے درس اس بات کا کہ میرے مرنے کے بعد یہ تعلیم دنیا میں رہنے والی ہے میرے کام آنے والی نہیں مدرسہ جانے والا بچہ یہ تعلیم دیتا ہے دنیا والوں دیکھو آج قرآن کو میں نے اپنے سینے سے لگایا ہے میرے مرنے کے بعد یہ قرآن مجھ کو اپنے سینے سے لگا لے گا میرے مرنے کے بعد یہ قرآن قبر میں میرے ساتھ رہنے والا ہے میرے مرنے کے بعد یہ قرآن میزان پہ میرے ساتھ آئے گا پل صراط پہ میرے ساتھ آئے گا حتیٰ کہ اپنے ساتھ یہ قرآن مجھے جنت میں لے کر کے جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال کے مدرسے میں ڈال دو نہیں ڈالو پڑھاؤ اسکول پڑھاؤ ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ جو بنانا ہے بناؤ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو مگر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ علم سکھاؤ اپنے بچوں کو ایسا بنا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد کم سے کم وہ تمہاری فاتحہ تو کر سکیں اپنے بچوں کو ایسا بنا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد کم سے کم وہ تمہیں غسل و کفن تو دے سکیں نہلا دھلا تو سکے تمہاری قبر پہ آ کے فاتحہ تو پڑھ سکے تمہارا جنازہ تو پڑھا سکے اپنے بچوں کو ایسا بناؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے تعلق سے ایصال ثواب نہیں کر پاتے کہ آتا ہی نہیں ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں قیامت کے دن ہوگا اللہ کے پیارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا پہاڑ زخیم نیکیاں ہوگی حکم خدا ہونے والا ہوگا کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو اس کا بیٹا آئے گا کہے گا پروردگار میں گناہگاروں سے حقار ہوں یہ میرا باپ تھا اگر یہ مجھے نیکی کا حکم دیتا نیکی کی تعلیم دیتا تو میں بھی نیکیاں کرتا مگر اس نے کبھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا باپ کی نیکی اٹھا کے بیٹے کو دیا جائے گا بیٹا جنت میں چلا جائے گا دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا ایسے اس کے ماتحت جتنے ہوں گے سب آئیں گے قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اپنی اولاد کی تربیت تم نے کیسی کی یہ نہیں پوچھے گا پروردگار ڈاکٹر بنایا کہ نہیں بنایا یہ نہیں پوچھے گا انجینئر بنایا کہ نہیں بنایا یہ نہیں پوچھے گا کتنا لم اس کے نام کر کے آیا ہے یہ پوچھے گا تو نے اسے قرآن سکھایا کہ نہیں سکھایا یہ پوچھے گا تعلیم تو نے اپنے بچے کو کتنی دی ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ کا حکم ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کے ماتحت جتنے ہوں گے آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں لے کے چلتے چلے جائیں گے نیکیاں ختم ہو جائے گی تقاضا کرنے والے باقی رہیں گے تقاضا کرنے والے تقاضا کریں گے پروردگار فرمائے گا اے بندو اس کے نام اعمال میں تو نیکیاں ختم ہو گئی بندے عرض کریں گے مولا ہمارے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے حدیث پاک میں آیا کہ وہ بندہ جو پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آیا تھا تھوڑی دیر میں گناہوں میں تبدیل ہو جائے گی پاک گناہوں کے انبار لگ جائیں گے تو اے مسلمانوں کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ شرمندگی اٹھانی پڑے اپنے بچوں کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم دو مگر اعلیٰ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ دین سکھاؤ کم سے کم اتنا سکھا دو کہ تمہارا بچہ نماز کے طریقے سے پڑھ سکے تمہارا بچہ رمضان میں روزہ اسی طریقے سے رکھے جیسا کہ قرآن و حدیث کا حکم ہے تمہارا بچہ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکے اپنے بچوں کو اتنا سکھا دو تاکہ اللہ کے حضور تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اولاد جو ہوتی ہے نا یہ ثواب جاریہ ہے اولاد یہ ثواب جاریہ ہے
کہ اولاد کی ہر نیکی ماں باپ کو دی جاتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اولاد جتنی نیکی کرتی ہے اولاد کی ہر نیکی ماں باپ کو دی جاتی ہے، اور اولاد کے گناہ پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ماں باپ سے تقاضا کرے گا. تو مسلمانوں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان و پتھر ہیں. قرآن سیکھو، اس پر عمل کرو، نہیں آتا سیکھنے کی کوشش کرو. اللہ قرآن کو آسان کیا ہے پڑھنے کے لیے، اللہ نے قرآن کو آسان کیا سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے. دنیا قرآن پڑھتی ہے، یہود و نصارہ پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لوہے کو زنگ لگتا ہے تو آگ میں جلا کر کے لوہے کا زنگ چھڑایا جاتا ہے، انسان کے دل کو زنگ لگے تو وہ کیسے چھوٹے گا؟ حضور فرماتے ہیں کثرت تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس سے دل کا میل دور ہو جائے گا، دل کی گندگی دور ہو جائے گی. مگر ہماری اور آپ کی عادت کیا ہے جانتے ہو؟ کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اب ایصال ثواب کرنا ہے تو ایک پیٹی قرآن کریم کی لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اولاد ہونے کا حق ہم نے ادا کر دیا. یاد رکھنا کہ ثواب اسی وقت پہنچے گا جب اس کو پڑھا جائے گا. دوسروں کے بھروسے کیوں رہتے ہو؟ روزانہ خود کیوں نہیں تلاوت کر کے اپنے گھر کے مرحومین کو ایصال ثواب کر دو؟ یہ اس سے بہتر ہے نا کہ روزانہ جتنا پڑھو اللہ سے دعا کرو کہ اے پروردگار یہ اتنا میں نے پڑھا، میرے مرحوم ماں باپ کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی فرماتے علی کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قبرستان سے آ رہا ہوں. حضور نے فرمایا کیا کیا تم نے قبرستان میں؟ عرض کیا یا رسول اللہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور قبرستان میں جتنے مرحومین مدفون تھے سب کو ایصال کر دیا، سب کو اس کا ثواب پہنچا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب دیکھیے یہاں پہ ایصال ثواب کا شرعی ثبوت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تم نے جو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ مرحومین کو برابر کا ثواب عطا کیا، اور نہ ثواب کاٹ کر کے نہیں، پورا سب کو دیا، اور تم کو سب کے برابر دیا، تم کو سب کے برابر دیا. مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر ایک قرآن کا ثواب ہے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر ایک قرآن کا ثواب ہے. اب اگر کسی نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کسی نے پڑھا اور 10 مردوں کو ایصال ثواب کیا تو 10 کو ایک قرآن کا ثواب ملے گا، 10 کو ایک قرآن کا ثواب ملے گا. اور پڑھنے والے کو کتنا ملے گا؟ 10 قرآن کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا. کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے اور کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. آخری ایک بات یہ کہ میری بہنیں اسلام کی مقدس خواتین جو اس وقت اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی رحمت سے اگر اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو ہماری بہنوں کے اندر ایک بڑی خراب عادت ہے. وہ عادت یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر اکثر محلوں میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو ہماری بہنیں کرتی کیا ہے، اس جگہ تک جاتی نہیں جہاں پہ قرآن خوانی ہے، پارا نکلوا لیتی ہے کہ میرا پارا بول دو میں بعد میں پڑھ لوں گی. نان کھٹائی پہلے چاہیے، شرنی پہلے چاہیے، اور تلاوت بعد میں کریں گی. تو یاد رکھنا یہ سمجھ کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے. اللہ رسول اسے پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کہ تم نے کہا پارا دے دو میں بعد میں پڑھ لوں گی. تم نے نان کھٹائی لے کر کے کھا لیا، رات سو گئے کہ کل پڑھوں گی، اور رات میں اگر تم مر گئے وہ پارا تمہارے ذمے رہے گا اور وہ نان کھٹائی تمہارے اوپر قرض رہے گی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب تم سے لے گا کہ تم نے کہا تھا کہ یہ پارا میں پڑھوں گی مگر تم نے پڑھا نہیں ہے. جاؤ
جا کر کے بیٹھو، ایک رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، مگر اس جگہ تک پہنچو جہاں سے تمہیں مدعو کیا گیا، جہاں پہ تمہیں بلایا گیا ہے، اور اگر نہیں تو اللہ کے واسطے جو ہے نان کھٹائی اس طریقے کی مت کھاؤ، یہ باعث عذاب ہے، یہ باعث گرفت ہے۔ اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد کہ جب رات مجھے فرصت ملے گی تو میں پڑھ لوں گی، موبائل سے فرصت ملے گی تو قرآن پڑھو گی نا، موبائل ہاتھ سے چھوٹے گا تو قرآن پڑھو گی نا۔ تو مسلمانوں، یہ چیز یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ایسی کمیٹیاں چلاتے ہیں، جو قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر کوئی آ کر کے کہے کہ میرا پارہ بتا دو، میرا پارہ نکال دو، تو اس سے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے پڑھ کے آنا تو نان کھٹائی لے کے جانا۔ اس طریقے کا آج آ کر کے دیکھو، عورتیں ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن خوانی میں جاؤ تو پورا ایک پارہ ایک سپارہ پڑھ لو، حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے۔ ثواب اتنا پہنچے گا جتنا پڑھا گیا، ثواب اتنا پہنچے گا جتنا پڑھا گیا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت اس وقت تک کے کرنا چاہیے جب تک کہ قرآن سے دل لگا ہو۔ اگر تھوڑی سی کاہلی سستی آ جائے تو اس وقت قرآن کو سمیٹ کر رکھ دینا چاہیے، ورنہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے جو ہے نا الفاظ منہ سے غلط نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ روزانہ ایک رکوع پڑھو، جب ایک رکوع پڑھتے جاؤ کہ عادت بنتی چلی جائے گی، پھر اس کے بعد ایک ایک سپارہ پڑھو گے نا تو وہ گراہ نہیں گزرے گا، وہ بھاری نہیں پڑے گا۔ اور پھر ہماری بہنیں قرآن پڑھتی بھی کتنا اچھا ہے کہ پورے محلے کی خبر قرآن خوانی میں مل جاتی ہے، پورے محلے کی خبر کہ فلانی نے ایسا کیا، فلانی نے ایسا کہا۔ اے اللہ کے بندیوں، یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جب اس کو تم نے اپنے ہاتھ میں لیا اس وقت سے تمہاری نیکیاں شروع ہو گئی۔ جب دیکھ رہی ہو نیکی، پڑھ رہی ہو نیکی، تم نے اسے چھوا ہے اس پر نیکی، اور اس کو لے کر کے تم دنیاوی باتیں کرتی ہو، تو یہ ہماری غلطی، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بہرکیف مسلمانوں، سورہ فاتحہ عظمت والی سورت ہے، اللہ نے اسے 2 مرتبہ نازل کیا۔ سورہ فاتحہ نور ہے، اللہ نے اس کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور جس بندے کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، اگر وہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کی برکت سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، کافیہ ہے، وافیہ ہے، نافیہ ہے، سبع مثانی ہے، اس کی بہت کثیر نواح حدیث پاک میں آئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کثرت سے کریں، پورے قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اور پھر ایک آیت کو میں نے پڑھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ اے لوگوں ایمان لاؤ ان لوگوں کے جیسا جیسا کہ ایمان لانے والوں نے لایا۔ اس سے مراد خلفائے راشدین ہیں۔ کل انشاءاللہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے ایمان، ان کی زندگی کے تعلق سے بیان ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے، جو حساب سے بارش ہوئی تھی، مگر اللہ اس کے رسول کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو اپنے گھروں میں آج بیٹھے ہیں وہ کل اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں، کل وہ مسجد میں آ کے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر بیٹھے۔ اور آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو لوگوں میں عام کریں، لوگوں کو دعوت دیں اس پروگرام کی، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے محلے کی قریش نگر مسجد میں ذکر شہدائے کربلا کا انعقاد ہوا ہے، آپ اس میں ضرور آئیں۔ اگر آپ کے کہنے پہ کوئی ایک آدمی آتا ہے، اس کے دل کے اوپر کوئی بات اثر کرتی ہے، اللہ اسے ہدایت عطا کرتا ہے، تو وہ آپ کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اور دوسری ایک بات یہ مسلمانوں کہ وقت کا خیال کریں کہ جلدی آئیں تاکہ پوری بات سننے کو ملے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے پروردگار ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت پہ قائم رکھے اور ہدایت پہ ہی موت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔